السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہم اتحاد بین المسلمین کی کوشش کر رہے ہیں وہ مسائل کہ جو تعصب کی بنا پر مسلمانوں کے اندر اختلاف کا باعث بن رہے ہیں، ہم ان کو تعصب کی جگہ تحقیقی انداز میں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات بہتر ہو سکیں۔ السلام علیکم محمد صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا، پہلی ویڈیو میں آپ نے امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ کی، جن کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے راوی جو روایت بیان کر رہے ہیں، ان کے راویان کے بارے میں آپ نے بتایا، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دوسری کتابیں ہیں جیسے تاریخ طبری ہے اور انصاب الاشراف ہے، ان کے راویان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں کہ مومنین مسلمین میں اختلافات ختم ہو جائیں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تعصبی انداز کو چھوڑ کر تحقیقی انداز کو اپنائیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، یونیورسٹیوں میں دو سائنسدانوں میں اختلاف ہوتا ہے، دونوں آ کے میدان میں لیبارٹری میں تجربہ کرتے ہیں، اور جو سائنٹیفیکل تجربہ ہو جائے اسے سب تسلیم کر۔ تو آج ہمارے پاس قرآن کریم کی نعمت موجود ہے، یہ سارے اختلافی مسئلے ہم حل کر سکتے ہیں قرآن کریم کے ذریعے سے اور تحقیقی اور سائنٹیفیکل انداز۔ جیسے یہ غلط فہمی تھی کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ اصحاب کو نہیں مانتے، ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا بھائی شیعوں کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے، شیعہ اس زمانے میں تو نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم کا حکم ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ اہل بیت سے محبت کرنی ہے، مودت کرنی۔ اور شیعہ حضرات نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق صرف چند لوگ ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا ہے، اور صرف گھر نہیں جلایا بلکہ وہی حملہ حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کا سبب بنا، ان کے بیٹے حضرت محسن کی شہادت کا سبب بنا۔ صرف ان لوگوں کو نہیں مانتے، بقیہ جتنے اصحاب ہیں سبھی کو مان۔ جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے پروگرام میں ہم المصنف جو کتاب ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کے جتنے راوی سب کو علم رجال اہل سنت کی کتاب سے ثابت کیا ہے کہ وہ سب درست تھے، ثقہ تھے، مومن تھے، صحیح۔ اب آئیے دوسری کتاب جو ہے انصاب الاشراف ہے، اس کے راویوں پر بحث کرتے ہیں، وہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے۔ دیکھیے یہ تحقیق کا ایک اور بڑا مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ تحقیق یہ کی کہ بھئی آپ نے اہل سنت کی کتاب سے ایک چیز ثابت کر لی، جو ہم نے 14-15 حوالے دیے اہل سنت کی کتابوں سے کہ بھئی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے۔ یہ اس سے بھی آگے کی تحقیق ہے، نہیں ہم آپ کے کتاب، آپ کے راوی، وہ بھی آپ کے علم رجال سے ایک ایک کو ثابت کریں تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اب دیکھیے اس میں پہلا جو راوی ہے یہ المدائنی، اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ اعلام النبلہ، اس میں جناب اس کو حافظ کہا گیا ہے، صادق کہا گیا ہے، یہ انسان سچا تھا، جھوٹا نہ تھا، حافظ بھی تھا۔ اور یحییٰ ابن معین نے ان کو 3 مرتبہ ثقہ ثقہ ثقہ، یعنی بالکل یہ بندہ ٹھیک ہے، سچا راوی۔ ابن حجر نے لسان المیزان، یہ سب اہل سنت کی کتابیں، ان کو استاد کا نام دیا ہے۔ ابو جعفر طبری نے ان کو تاریخ کا عالم کہا ہے، المدائنی کو، اور صدوق یعنی سچا کہا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا راوی جس نے کہا کہ بی بی پاک فاطمہ زہرا کے گھر پہ اٹیک یا حملہ کا جو سلسلہ ہے، پہلا راوی المدائنی ہے۔ دوسرا راوی جو ہے مسلمت ابن محارب، ابن حبان نے ان کو کتاب الثقات میں، یعنی کون ثقہ ہیں، کون درست صحابی ہیں یا راوی ہیں، ثقہ کہا ہے۔ تیسرا راوی جو اس کتاب میں ہے وہ سلیمان تیمی ہے، تہذیب الکمال والے نے ان کے بارے میں لکھا ہے، ربی ابن یحییٰ نے شعبہ سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے سلیمان تیمی سے بڑھ کر
سچا کسی کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. پھر تہذیب التہذیب میں عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے اپنے باپ سے نقل کیا. ٹھیک ہے. امام احمد حنبل سے نقل کیا کہ سلیمان تیمی ثقہ تھے، یہ بندہ سچا تھا، قابل اعتماد ہے، اس سے روایت لے سکتے ہیں. پھر کتاب معرفت الثقات یعنی کون صحیح راوی ہیں، سلیمان تیمی کے بارے میں لکھا ہے وہ ثقہ ہے اور بصرہ کے بہترین افراد میں سے تھا. اب یہ جناب تیسرا راوی ہو گیا. اب آئیے چوتھا راوی جو ہے عبداللہ ابن عون ہے. الوافی بالوافیات میں لکھتے ہیں عبداللہ ابن عون یہ صحابی ہے. ٹھیک ہے. طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے لکھا کہ ابن عون کو رسول خدا کی زیارت کا بہت شوق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آخری حصے میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور بہت خوش ہوئے. تہذیب الکمال میں علی ابن مدینی نے لکھا ہے کہ اگر ابن عون کوئی حدیث کہے میں کسی اور کی حدیث کو اس پر مقدم نہیں کروں گا. سفیان ثوری نے لکھا کہ علم و فضیلت میں بصرے کے 4 خاص افراد میں سے ایک یہ تھا. اب دیکھیے یہ چاروں کے چاروں راوی جو ہیں بھی اہل سنت کے کتابوں کے راوی ہیں، اہل سنت ہیں، اور انہوں نے بتلایا کہ یہ افسوس کے ساتھ واقعہ ہوا تھا کہ بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ گھر پر جب حملہ کرنے آئے بی بی پاک نے پوچھا کہ آپ ہمارے گھر کو جلائیں گے؟ تو خلیفہ دوم نے حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، جو لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اگر یہ نہیں نکلے تو میں گھر کو جلا دوں گا، کیونکہ روایت مختلف ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہیں روایت ہے کہ دھمکی دی گئی، کہیں پر روایت ہے کہ جلا دیا گیا، اور کہیں روایت ہے کہ صرف جلایا نہیں بلکہ وہی چیز سبب بی بی کی شہادت کا بنی. اب آئیے تاریخ تبری. اب تاریخ تبری کو کون نہیں جانتا؟ اہل سنت کی مشہور ترین یہ کتاب ہے اور ہر تقریباً اکثر زبان میں اردو میں بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا پہلا راوی جو ہے محمد ابن حمید ہے. تہذیب الکمال میں عبداللہ ابن احمد ابن حنبل اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ جب تک محمد ابن حمید شہر رے میں موجود ہے تو علم وہاں باقی رہ جائے گا، باقی رہے گا. یعنی اتنے ان کے علم کی تعریف امام احمد حنبل کر رہے ہیں. جعفر ابن ابی عثمان الطیالسی نے کہا کہ ابن احمد ثقہ ہے، یعنی ان کی روایت صحیح ہے. دوسرا راوی جس نے بتایا کہ بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا وہ جریر ابن عبد الحمید ہیں. یہ مسلم اور بخاری یعنی صحیح مسلم میں بھی اس کی روایتیں ہیں اور صحیح بخاری میں، یہ دونوں اہل سنت کی سب سے بڑی کتابیں ہیں. لہذا ان کے ثقہ ہونے میں، صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تہذیب الکمال نے لکھا کہ وہ ثقہ تھا اور ان کے پاس بڑا علم تھا. تیسرا راوی جو تبری کا ہے وہ مغیرہ ابن مقسم. یہ مغیرہ ابن مقسم بھی امام بخاری نے اس کو بھی اس سے روایت لی ہے اور مسلم نے بھی لی ہے. سب سے 2 بڑی کتابوں کا یہ راوی ہے، لہذا یہ بھی ثقہ ہے. ٹھیک ہے. تہذیب الکمال نے ابو بکر عباس نے لکھا میں نے مغیرہ سے بڑھ کر دانائی میں کسی کو نہیں دیکھا.
دانا تھا، ہوشیار تھا، ٹھیک. اور اسی طرح سے یحییٰ ابن معین نے لکھا کہ وہ قابل اطمینان ہے اور امین ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے نسائی نے لکھا کہ مغیرہ قابل اطمینان ہے. یہ ساری اہل سنت کی کتابیں. وہ تہذیب الکمال میں جو ابو بکر عیاش نے کہا، ٹھیک، کہ مغیرہ سے بڑھ کر کوئی دانا نہیں ہے. چوتھا راوی جو ہے زیاد ابن کلیب ہے. یہ بھی صحیح مسلم کا راوی ہے اور ترمذی کا بھی راوی ہے، یعنی ترمذی کتاب میں بھی اس کی روایتیں موجود ہیں. تہذیب الکمال نے لکھا کہ یہ ثقہ ہے. نسائی نے لکھا یہ راوی ثقہ ہے. ابن حبان نے لکھا یہ ثابت قدم ہے. دیکھیے ساری اہل سنت کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، علم رجال کی کتابیں ہیں. ان سب سے ثابت ہوا کہ یہ جتنے راوی تھے جنہوں نے کہا کہ بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ ہوا، یا میں نے عرض کیا کہ 3 طرح کی روایتیں ہیں. ایک ہے کہ دھمکی دی گئی، دوسرے میں کہ اٹیک ہوا، حملہ ہوا، گھر جلایا گیا، تیسرے میں کہ بیوی کی شہادت کا سبب ہے. حضرت محسن بھی شہید. پہلے پروگرام میں بھی ہم نے چھوٹی سی کلپ شروع میں دکھائی تھی، آخر میں بھی آپ. یہ عظیم الشان عالم ہیں، خدا رحمت کرے، ان میں تعصب نہیں تھا، اہل حدیث کے تھے. مرحوم مولانا اسحاق صاحب، خدا انہیں جنت نصیب کرے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کتابوں میں موجود، اب ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اور وہ آپ کلپ دیکھی. بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری. وہ کیوں نہ برا کہیں ابو بکر اور عمر کو؟ جن کو پتا چلا نہیں وہ تو اچھا سلوک کرتے، وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں. یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے، وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا، جس نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر گرا اور ان کا بچہ گر گیا، اس صدمے سے مری. یہ کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا. وہ کہتے ہیں اس عمر کو کہتے ہیں کہ نیک کو. اب جو یہ سنیں گا آپ دل پر ہاتھ رکھ کے وہ گالیاں نہیں دے گا تو اور کیا کریں. آپ کے علماء کریں گے یار یہ جھوٹی کہانیاں، وہ بھی سنی بات کہیں گے جھوٹی. موقع پر نہ وہ تھے نہ یہ تھے. لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھ دیے، لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دیے. انہوں نے حل بھی بتلایا کہ بھائی یہ کتابوں میں لوگ لکھ کر گئے، تو اب آپ کائے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے، سنی کی کتابوں میں بھی ہے. اور بہت اچھی بات کہی کہ بھائی دیکھو ہم جو اہل سنت ہیں، ہم نے بچپن سے ان کے فضائل سنے تو ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں، مگر شیعوں نے بچپن سے جو ہے یہ باتیں سنی ہیں کہ انہوں نے بی بی پاک کا گھر جلایا ہے، تو وہ شیعہ کیسے انہیں مان. تو اچھا طریقہ بتلایا ہے کہ اس مسئلے میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے رہیں، مگر یہ صبر کر جائیں، بالکل ایک دوسرے کو گلے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانیں، ہم نے جو سنا اس کو مانیں. رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں، آؤ بھائی بن جائیں، مل کر رہیں. وہ بندے اچھے تھے یہ برے تھے، اللہ فیصلہ کرے گا. اس پر آ جائیں انشاءاللہ نا یہود نصارہ کچلے جائیں گے. اور اگر آپ نے یہ بحثیں چھڑی رکھی کوئی عالم مناظرے سے انہیں ختم نہیں کر سکتا. آپ آج سن لیں، میرا یہ ریکارڈ پہنچا دے، دیوبندی ہو بریلوی شیعہ میدان میں آئے، مجھے لے جائیں انٹرنیٹ پر، یہ سارے گروہ بیٹھ لیں، میں اکیلا ہی ہوں گا، منوا دوں گا کہ سارے اپنی اپنی ذات پر سچی. یہ کتابیں نکال لو. اب جس شیعہ نے یہ سنا کہ عمر نے یہ ظلم کیا وہ کیسے نیک کہے گا؟ کرو 5 انصاف. اور جو کہتا وہ اتنا نیک تھا وہ برا کیسے کہے گا؟ مگر کتابوں کا کون فیصلہ کرے کہ ان میں سے کون موت پر ہے؟ یعنی ہم کہیں گے ہماری موت پر ہے، وہ کہیں گے ہماری موت. ہیں سب کے حال.